رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ایک صحابی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وفی روایت من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو مولا کا معنی کیا ہے؟ تو مولا کا معنی اہل سنت والجماعت یہاں پر کرتے ہیں دوست، محبوب۔ مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت فرمائے، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے وہ حضرت علی سے بھی پیار فرمائے، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھنا چاہتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دوست رکھے۔ اور اس معنی پر ہمارے پاس کئی دلائل موجود ہیں۔ نمبر ایک، اسی حدیث کی اگلی جو عبارت ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس حدیث کے اندر مولا کا معنی دوست ہے، کیونکہ حدیث کے اگلے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے تو اسے محبت فرما۔ والی مولا یہ ایک ہی مادہ ہے، تو اے اللہ جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے آپ اسے بھی محبت فرمائیں، وعادی من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے، علی سے بغض رکھے، علی سے عداوت رکھے، اے میرے اللہ تو بھی اس سے عداوت رکھ، اس سے بغض رکھ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس مولا کا معنی بیان کر دیا کہ یہ مولا متضاد ہے عادہ کے، یعنی دشمن کے، تو دشمن کا مقابل کون ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ تو اس پر ہمارے پاس اور بھی احادیث طیبہ دلیل کے طور پر موجود ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، کہ زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے۔ کیا معنی؟ تو ہمارا دوست ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مقدس کے اندر دیکھتے ہیں بعض لوگ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کرتے ہیں یا خلیفہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ قرآن سے دیکھتے ہیں قرآن کے اندر مولا کا لفظ استعمال اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وہاں پہ کیا معنی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت بھی محمد کے مولا ہے، جبریل امین بھی محمد کے مولا ہے، اور نیک لوگ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں۔ اگر ان لوگوں کا معنی لیا جائے جو کہتے ہیں کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ مولا کا معنی جانشین ہوتا ہے، تو پھر معاذ اللہ اس آیت کا معنی اور مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ بھی محمد کے خلیفہ ہیں اور جبریل بھی محمد کے خلیفہ ہیں اور نیک لوگ بھی محمد کے خلیفہ ہیں۔ یہ معنی کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ معنی کب درست ہوگا؟ جب اس کو محبت کے معنی ملیں گے، دوست کے معنی ملیں گے، تو معنی یہ ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا، کہ اللہ بھی محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ جبریل اور جبریل امین بھی رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور نیک لوگ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح من کنت مولا کا معنی یہ ہوگا کہ رسول اللہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے، اور جو بندہ مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ علی سے بھی بغض رکھے۔ تو تمام مؤمنین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جیسا کہ ان کی محبت خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تمام مؤمنین، تمام مسلمان، تمام اہل سنت والجماعت محبت فرماتے ہیں، اور کیوں نہ فرمائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت کرنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے، اور علی سے بغض رکھنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو تمام اہل سنت والجماعت علی سے بھی محبت رکھتے ہیں، آپ کے شہزادوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کو ان سے محبت تھی، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا،
کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں ان کو نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، کیونکہ کوئی آدمی کسی بھی صحابی سے محبت کرتا ہے تو در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اور اگر کوئی آدمی صحابہ سے بغض رکھتا ہے فببغضی ابغضہم، در حقیقت اس خبیث دل کے اندر، خبیث سینے کے اندر رسول اللہ کا بغض ہے جو صحابہ پر جو ہے وہ نکار رہا ہے. تو اس لیے ہمیں حضرت علی سے پیار ہے، حضرات حسنین کریمین سے پیار ہے، رسول اللہ کے سارے صحابہ سے ہمیں پیار ہے. اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، علی بھی ہمارے ہیں اور دیگر سارے صحابہ بھی ہمارے ہیں. علی بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی، خلفائے ثلاثہ بھی جنتی، سارے صحابہ جنتی، جو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا